السلام علیکم جی. اصل بات میں خوش آمدید. میں ہوں فہیم بھٹی. تو ہم لمبی تمہید نہیں باندھتے. نیر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج. سر آپ کا بہت شکریہ, ٹائم دیا آپ نے. شروع کرتے ہیں آپ کی وکالت سے. آپ نے 70s میں وکالت اپنی شروع کر دی تھی, آغاز کر دیا تھا غالباً مڈ 70s میں. جی ہاں, میں نے بار جوائن کر لی تھی 76 میں, سماؤ لائسنس میں نے 77 میں لیا پھر. اچھا, سیاست کو ہم لیٹر آن ڈسکس کر لیتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ 70s کی وکالت, عدالتی نظام, اور آج کا عدالتی نظام اور وکالت کیا فرق ہے؟ ایک تو آج یہ پروفیشن اوور کراؤڈیڈ ہے بہت زیادہ. اوبیسلی اپرچونیٹیز سب کو ملتی ہیں. آغاز میں کیونکہ جب ہم نے وکالت شروع کی اس وقت لاء کالجز جو تھے وہ اتنے زیادہ تھے ہی نہیں. بہت محدود لاء کالجز تھے. پشاور سے لوگ کرتے تھے, لاہور میں 2 کالجز تھے صرف. تو اس لیے لوگوں کے پاس اپرچونیٹی نہیں تھی لاء کرنے کی. تو بعد میں جب لاء کالجز بہت سارے پرائیویٹ کھل گئے تو بڑا انفلکس ہو گیا اس پروفیشن میں بھی. تو مجھے آئی اسٹل ریکال جب میں نے بار کا ممبر بنا تو اس وقت میرا نمبر تھا 419. آپ امیجن کریں کہ اس سے پہلے کوئی 80 سال پہلے یہ بار بنی تھی, تو تعداد دیکھ لیں. آج اسلام آباد بار کی تعداد کو ممبرس کی اٹ از مور دین 6000. تو تب کے وکلاء, کوالٹی اور کوانٹٹی کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں, تو کیا تب کے وکلاء زیادہ پروفیشنل تھے؟ تب کا عدالتی نظام, تب کے ججز زیادہ پروفیشنل تھے یا آج کے ہیں؟ آج عوام کو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ دکھائی دیتا ہے, لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں, نسل در نسل کیسز چل رہے ہیں. دیکھیں جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے نا, اس میں آبویسلی ریفارمز کی ضرورت ہے. اور کرے گا کون؟ اس میں میں عرض کرتا ہوں, اس میں جو ریزنس ہیں ڈیلے کے نا, اس کے جہاں آپ کورٹس کی ذمہ داری ڈالتے ہیں وہاں پہ لٹیگنٹس کا اپنا ایٹیچیوڈ بھی ہے, وہاں کے لائرس کی اپنی پرفارمنس ہے جو بلا وجہ ایڈجرمنٹس لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں تاریخ پہ تاریخ والا کام ختم ہونا چاہیے؟ نہیں, یہ ایڈجرمنٹس ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس کو سسٹم کو جو ہے نا, اس کو اس نیچ پہ لانا چاہیے کہ لوگوں کو جلدی ریلیف مل سکے. وہ آپ پہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ, یو نو. اور آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو رہا ہے آج؟ ہاں, از اٹ بینگ ڈینائڈ؟ obviously ٹو سم ایکسٹینٹ سین ہے کہ کیسز آر پینڈنگ فار. اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے, عام شہری جو ہے, جس کے کنیکشنز نہیں ہیں, جس کے پاس کوئی روزگار کے اتنے مواقع نہیں ہیں, وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا اچھے وکیل, اور اچھے وکیل افورڈ نہ کرنے کا مطلب ہے کیس ہار جانا, ایسا ہی ہے؟ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. نہیں, ٹو سم ایکسٹینٹ. ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ از گڈ, یو نو, کہ اچھے وکیل جو ہے نا دے آر ویری ایکسپینسو obviously. اور عام آدمی ان کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اور سیکنڈلی آلٹرنیٹ جو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے نا, وہ بہت ضروری ہے. آئی اسٹل ریکال ایک بیسک ڈیموکریسیز کے زمانے میں, آلدو وہ تو انڈائریکٹ سسٹم تھا, یہ فیملی میٹرز جو تھے نا وہ یونین کاؤنسلس کے چیئرمینس کے پاس تھے, اور وہاں پہ وہ مقامی سطح پہ ریزالو ہو جاتے تھے. مینٹیننس ہو گیا, ڈائیورس ہو گیا. اب ایسا نہیں ہو رہا. اب لوگ اس کا یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ اوے وہ سول کورٹس پہ چلے جاتے ہیں. سیاست پہ آ جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی آپ نے کیوں جوائن کی؟ دیکھیں جب یہ ایجیٹیشن شروع ہوا نا 1968 میں اگینسٹ ایوب خان, تو میں اس وقت فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا, گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا. تو ایجیٹیشن ہمارے کالج سے شروع ہوا. اٹ از نومبر 1968 فرسٹ ویک, پرابیبلی اٹ از 6th of November. تو ایک جلوس نکلا ہمارے اسٹوڈنٹس کا, اور اس میں فائرنگ ہوئی تو کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس شہید ہو گئے. تو پھر یہ ایجیٹیشن سٹارٹ ہو گیا. تو جب یہ ایجیٹیشن سٹارٹ ہو گیا, پرابلی نیکسٹ ڈے اسٹوڈنٹ یونینز کے کچھ لوگ, بھٹو شہید پنڈیا کے, انہوں کا رہائش تھی انٹر کانٹیننٹل میں. اب یہ پرل کانٹیننٹل, اٹ از نون ایز انٹر کانٹیننٹل. تو کچھ اسٹوڈنٹس کا ڈیلیگیشن میں نے ملنے کا, جس میں میں بھی تھا. تو وہ ملاقات تھی, وی ور ہائیلی امپریسڈ. یو گاٹ انسپائرڈ. اور پھر سیکنڈلی جو انہوں نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی, تو ان کا ایک جو سلوگن تھا
جو نیریٹو تھا وہ پبلک ایٹ لارج نے بڑا ایکسیپٹ کیا، مثلا روٹی کپڑا اور تو آپ مکان. سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہو پائی روٹی کپڑا مکان دینے میں؟ نہیں دیکھیں، روٹی کپڑا اور مکان ایک کانسیپٹ تھا. ایک کنسیپٹ ہے، دیتا رب ہے. ٹھیک ہے. انسان نہیں دیتا، دیتا وہ رب ہے. لیکن ہم انسٹرومنٹل تھے، ہم چاہتے تھے کہ ہم جو انسان ہے پاکستان کا شہری ہے اس کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے لیے ایسی پالیسیز بنائی جائیں، اس کے لیے ایسے گورننس اس انداز سے کی جائے کہ یہ چیزیں اس کو دستیاب تو ہوں. ریٹنگ فرام 1 to 10 آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کس حد تک کامیاب ہوئی؟ جو اس کا ایجنڈا تھا، جو اس کا مشن میں تھا، سمجھتا ہوں اس کی پایہ تکمیل تک؟ دیکھیں، اگر یہ کامیاب ہوئی تو آج تک پاکستان پیپلز پارٹی ایگزسٹ کر رہی ہے. آج بھی لوگ بھٹو شہید کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں نا، یہ تو تو مانتے ہیں آپ. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے. وہی اسی لیے اس کی بنیادی بات میں بتاؤں کہ اس وقت ہیومن رائٹس تھے ہی نہیں. لیکن سر برا نہ منائیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی جس طریقے سے عوام کے دلوں پہ ایک زمانے میں رول کر رہی تھی، آج آپ دیکھیں پنجاب میں آپ کو گورنرشپ کیوں لینی پڑی؟ تاکہ آپ دوبارہ سے جگہ بنا سکیں، اسپیس بنا سکیں. آپ دیکھیں نا، سندھ تک آپ نہیں سمجھتے محدود ہو گئی ہے پیپلز پارٹی؟ فار آل ٹائمز ایک پولیٹیکل پارٹی کی وہ ایگزسٹنس نہیں جاتی. کین یو کمپیئر اٹ وتھ کانگریس ان انڈیا؟ کتنی کامیاب تھی کانگریس، آج کانگریس کہاں ہے؟ تو آج یہ تو ان کو لانگ مارچ کرنے پڑ رہے ہیں. نہیں، یہ کہتے ہیں اٹ از این آل ایولیوشنری پروسیس. ارتقائی میری بات پروسیس ہے. سمجھ ٹھیک گئے؟ ہے. آپ دیکھ لیں یونائٹڈ کنگڈم میں، یو ایس ایس آر. نہیں یو ایس ایس آر کو چھوڑ دیں، آپ یو کے کو دیکھ لیں جو مدر آف ڈیموکریسی ہے. وہاں پہ لیبر پارٹی کتنے عرصے سے اقتدار سے باہر ہے اور کتنے عرصے سے کنزرویٹو لگے. ابھی پھر الیکشن آ رہا ہے، لیٹ سی کیا ہوتا ہے. تو اس لیے اس معیار پہ آپ کو پارٹیز کو جج نہیں کرنا چاہیے. آبویسلی پارٹیز کی پرفارمنس یہ میٹر کرتی ہیں، اور یہ میٹر اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں ان کی پرفارمنس کو. تو ہم نے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک کامن آدمی کو جو سب سے بڑی ریلیف ملی وہ ملی کہ اس کو روٹی کپڑا اور مکان ملا. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ مڈل ایسٹ کس نے کھولا ایک کامن آدمی کے لیے؟ آج جو مڈل ایسٹ میں لیبررز بیٹھے ہیں، آپ کے پاس جو آج ریمیٹنسز آتی ہیں، یہ کس کی بنیاد پہ آتی ہیں؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی وہ پالیسی تھی کہ ہر بندے کو اچھا، ہم پاسپورٹ اسلامک سمٹ کانفرنس کی طرف آنا چاہ رہا تھا، وہ ابھی ذکر آپ نے کر دیا، اس پہ کر لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامک سمٹ کانفرنس کا اجلاس پاکستان نے بلانا وہ وجہ بنی انٹرنیشنل قوتوں کو یہ چیز باور کروانے میں کہ شاید بھٹو صاحب ان طاقتوں کے لیے موزوں نہیں ہے؟ آبویسلی دیکھیں نا جی، یہ دیکھیں نا، جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں نا وہ ضرور میٹر کرتے ہیں. آپ فرسٹ ورلڈ وار کو دیکھ لیں، آپ سیکنڈ ورلڈ وار کو دیکھ لیں. الٹیمیٹلی بھٹو شہید نے جو اسلامک کانفرنس تھی، انفیکٹ وہ اسلامک کانفرنس سے پہلے جو پیٹرول کا ٹول استعمال کیا عرب کنٹریز نے اگینسٹ یورپ اینڈ ویسٹ، اور جو 73 کی وار تھی. اور ان کا ایک انسیڈنٹ بھی وہ سگار والا، جس پہ وہ پیٹرول سپلائی بند ہوئی اور پھر دیکھیں نا، سعودی ایمبیسیز پہ آپ تو جی. ہی واز لیڈنگ اسلامک کنٹریز ایٹ دیٹ ٹائم. ذوالفقار علی بھٹو شہید، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو سب سے اہم کام کیا وہ نیوکلیر کا آغاز کیا. تو یہ انٹرنیشنل پلیئرز جو تھے وہ اوبویسلی ذوالفقار علی بھٹو کو تھریٹ بھی سمجھتے تھے. 77 میں آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی غلطی تھی ارلی الیکشن اناؤنس کر کے؟ کیا بھٹو صاحب مس کیلکولیٹ کر کے، مس جج کر کے سچویشن کو؟ چونکہ اگر بیکاز دیر از اے بگ ایف کہ اگر وہ معاملات چلتے رہتے تو پھر نہ ہی مارشل لاء لگتا، نہ ہی اسمبلیاں ٹوٹتی، معاملات چلتے رہتے. دیکھیں، مارشل لاء بھی ایک انٹرنیشنل کانسپریسی تھی. اچھا. اور آپ دیکھیں کہ ارلی الیکشن بھٹو واز ایٹ دی پیک آف ہز پاپولیرٹی، پیک تھی، اور الیکشنز کروائے. اور الیکشنز میں جو ریگنگ کی بھی بات کرتے ہیں، اپوزیشن نے پھر حلف لینے سے بھی انکار کر دیا تھا. 4-5 کانسٹیچوئنسیز ایسی تھیں جو انڈیویجول لیول پہ لوگوں نے کچھ کیا. ہم نے وہ کنٹیسٹ کیا الیکشن ہماری، اور پھر نیگوسیشنز ہو گئیں. لیکن نیگوسیشنز کو کامیاب کس نے نہیں ہونے دیا؟
بلکہ کامیاب تو ہوگی تھی لیکن راتوں رات ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو لیکن آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ کیا اس سچویشن میں بھٹو صاحب کو ارلی الیکشن اناؤنس کرنے چاہیے تھے، نہیں یا ان کو لگتا تھا کہ میں بہت پاپولر ہوں، جو آپ نے ذکر کیا بیکاز ہی واز ویری پاپولر ایٹ دیٹ ٹائم، تو ہی تھاٹ کہ میں فوراً سے اناؤنس کر دوں گا اور الیکشنز ہو جائیں دیکھیں گے جی اور بھٹو معاملات ہی واز اے بہتر ہو جائیں گے؟ ویژنری لیڈر، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جو ویژنری لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح تھے پاکستان موومنٹ میں، اس کے بعد پاکستان کو اگر کوئی ویژنری لیڈر ملا تو وہ سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے اور کوئی نہیں ملا. اور آج جو غریب آدمی جو اس کو جو ثمرات مل رہے ہیں نا، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسیز سے ہے، چاہے وہ کانسٹیٹیوشن ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے دروازے کھولیں آپ کے لیے. آپ دیکھیں نا آپ کے دیہات میں کتنے لوگوں کو روزگار تھا، لیکن جب وہ مڈل ایسٹ کھلا تو سعودیز میں جاب ملی، اچھا، لیبیا میں روزگار جاب. سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ کیا وہ فیصلہ ٹھیک تھا جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ پرائیویٹ جو ادارے ہیں، انڈسٹری ہے، اس کو نیشنل ایسٹ بنا لیا جائے، اور اس کے بعد پھر سے ریئلائز کیا کہ نہیں، ان کو دوبارہ سے پرائیویٹائز کر دیتے ہیں، اور وہ ایک ایسا ڈیسیژن تھا جس نے ہماری انڈسٹری کو دنیا سے بہت پیچھے کر دیا؟ مطلب یہ آپ کا پرسیپشن ہے. بات سنیں، انٹرنیشنلی بھی جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ صرف کنفائن ایک ملک تک نہیں ہوتی ہیں. جس زمانے میں نیشنلائزیشن تھی تو آپ دیکھیں اس وقت سوشلزم عروج پہ تھا. آپ اس وقت جو سوشلسٹ پالیسیز تھیں ان کی زیادہ پذیرائی تھی دنیا میں. اور آج جو ہے اس کا متبادل پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی طرف آ گیا یا پرائیویٹائزیشن کی طرف آ گیا. تو ہر وقت کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں. جس پہ ابھی پیپلز پارٹی کو اعتراضات ہیں، نون لیگ جو پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہی ہے، بالخصوص اسٹیل ملز. وہ دیکھیں نا، آج کے تقاضے اور ہیں، 70s اور 60s کے تقاضے اور تھے. آج کے دیکھیں نا، پالیٹکس تو وہ ہے جو حالات اور واقعات کو ساتھ لے کے چلتی ہے، یا اس کے مطابق آپ پولیٹیکل لیڈر وہ ہوتا ہے جو حالات اور واقعات اور گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں اس کو مد نظر رکھ کے پالیسیز اڈاپٹ کرتے ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں یہ بی بی شہید کے زمانے سے نیشنلائزیشن کی پالیسی نہیں تھی، وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی طرف سے یا پرائیویٹائزیشن کی طرف سے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنسیپٹ آ گیا ہے دنیا میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا، یہ یہ زیادہ بہتر کانسیپٹ ہے. یہ موضوع ہے. آپ نے بی بی شہید کا ذکر کیا، لیاقت علی خان، بے نظیر بھٹو شہید. آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ چلنا چاہیے تھا کہ کیا کانسپریسی تھی، کس نے کی، کون لوگ تھے اس کے پیچھے، اور آپ کو تو پھر موقع بھی ملا، آپ کی حکومت بھی آئی، کیوں نہ پتہ ہاں، چل ویری سکا؟ انفارچونیٹ آپ نے یہ کویشچن کیا. یہ پاکستان میں صرف نہیں ہے. جان ایف کینیڈی، جان ایف کینیڈی آپ کے سامنے، یہ آپ کے پڑوس کے ملک میں جو راجیو گاندھی والا ایشو ہے، اس قسم کے اور بھی دنیا میں انسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں اس کی جڑ تک پہنچنا امپاسبل؟ امپاسبل نہیں. دیکھیں جی، ان ایسے سرکمسٹانسز میں ہوتے ہیں اور ایسے ایلیمنٹس انوالو ہوتے ہیں کو جن کا کریکشن تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کنگ لوتھر کو دیکھ لیں، اس کا کیا ہوا. تو اس کے لیے یہ کانسپریسیز رہتی ہیں. ابھی وہ یہ نہیں کہ یہ بھی ایک ماضی کا حصہ بن جائے گا اور پاکستانی عوام کو کبھی بھی ہم آنے نے والے وقت میں معلوم نہیں ہو پائے گا، نہیں ہم اور نے امید رکھنا نہیں، وہ جو ہے بی وہ بی شہید کے زمانے میں تو آبویسلی یہ تو بڑی سادے بات سامنے آ گئی تھی کہ طالبان انوالو تھے، اور وہ جو کنسرن طالبان تھے، کرائم سین کو واش کر دیا گیا. کرائم سین کو. میں تو خیر اس دن ادھر ہی تھا، لیکن وہ جو بیت اللہ مسعود کا ایشو جو تھا سامنے آپ کا، پھر یہ تو کانسپریسی سامنے تو گئی کہ اس میں ایلیمنٹ کون سے تھے، اور وہ طالبان کی انوالومنٹ تو اپیرنٹلی نظر آتی ہے. اور جو لوگ اس میں سے انوالو ہوئے ان کے خلاف ٹرائل بھی ہوا. لیکن پھر ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں نا، افسوسناک بات یہ ہے. پھر لیاقت علی خان صاحب کا بھی دیکھ لیں. اچھا سر، بریک کا وقت ہو جاتا ہے، برا نہ منائیں تو. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پہ بریک کا وقت ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جی بخاری صاحب، اچھا لیاقت علی خان صاحب کی بھی ذکر کر لیتے وہ بھی ہیں کہ دیکھیں وہ جس شخص نے گولی چلائی اس کو موقع پہ مار دیا گیا، پھر اس کی جو فیملی ہے اس کو ایبٹ آباد میں گھر دیا گیا. تو یہ پھر سوالات تو اٹھتے ہیں نا کہ بالکل اٹھتے ہیں. اسی کو تو کہتے ہیں دیر آر کانسپریسیز، ایک بات. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی
لیٹس موو فارورڈ. ٹھیک ہے. ابھی جہاں ملک کھڑا ہے آج، اس کے بارے میں آج کے پولیٹیشینس کو غور کرنا چاہیے کہ اس ملک کو ہم کرائسس سے کیسے نکالیں. اچھا، آج سے تھوڑا سا پہلے چلے جاتے ہیں، سی او ڈی کا ذکر کر لیتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی. اگر دو ایسی پارٹیز جن کا اکٹھا ہونا اپیرنٹلی امپاسبل دکھائی دے رہا تھا، اور بڑے بڑے تجزیہ کار اور صحافی اینالسٹ وہ بھی تجزیہ کرتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہو جائیں ڈیموکریسی کے لیے بھی، بٹ سی او ڈی ہو گیا. مگر آپ نہیں سمجھتے بخاری صاحب کہ سی او ڈی کے بعد سے، سی او ڈی کا مقصد تو یہ تھا نا کہ ڈیموکریسی کے لیے آپ دونوں پارٹیز ایک ساتھ ہوں، مقصد یہ تو نہیں تھا کہ جب ایک پارٹی کی حکومت آئے دوسری پارٹی فرینڈلی اپوزیشن کرے، اور دوسری پارٹی جب حکومت میں آئے تو جو اپوزیشن میں تھی وہ فرینڈلی اپوزیشن کرے. اکثر مقصد جو اپوزیشن کا ہوتا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ختم ہو گیا سی او ڈی کے بعد سے، جب نون کو موقع ملا، جب پی پی کو موقع ملا؟ میرا خیال ہے آپ نے سی او ڈی کو آپ سمجھ نہیں پائے. یو کڈنٹ ریڈ اٹ. آبجیکٹ یہ تھا کہ سیاستدان کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے تھرڈ فورس جو ہے، جو ہمیشہ پاکستان میں انوالو ہوئی، اس کو روکا موقع جائے. ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو روکا جائے. بنیادی مقصد یہ تھا. ایسے ہی ہے. اور یہ مقصد تھا کہ ہم تھرڈ فورس کو انوائٹ نہیں کریں گے. ہمارے اپنے اختلاف ہوں گے، ہم سیاسی مخالفت ایک دوسرے کی کریں گے، کنٹیسٹ کریں گے، بٹ ہم انسٹرومنٹل نہیں بنیں گے سسٹم کو ڈی ریل کرنے میں. اور اس کی آپ کے سامنے مثال ہے کہ 2014 میں سسٹم ڈی ریل ہو رہا تھا جب عمران خان ادھر اسلام آباد آ کے بیٹھ گیا تھا اور جو ایوننگ شو کرتا تھا خالی 600 بندوں کے ساتھ. لیکن پیپلز پارٹی نے، ہم اپوزیشن میں تھے، آصف علی زرداری خود چل کے گئے رائے ونڈ اور ان کو کہا کہ ہم سسٹم کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. میں سوال ریفریز کر لیتا ہوں. آئی ایگری، جو آپ بات کر رہے ہیں مقصد وہی تھا، لیکن سی او ڈی کے بعد سے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو نون کی طرف سے وہ اپوزیشن دیکھنے کو نہیں ملی جو کہ اپوزیشن کو حق ادا کرنا چاہیے. لائک وائز جب نون لیگ گورنمنٹ میں تھی تو پیپلز پارٹی نے وہ ٹف ٹائم نہیں دیا بینگ اے اپوزیشن پارٹی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ کچھ ڈو یو تھنک ایز اے اسٹرانگ میڈیا اپوزیشن از بیٹر فار دا ڈیموکریٹک ڈو یو سسٹم تھنک ایز ایز اے ویل؟ میڈیا مین کہ اپوزیشن مینس کہ آپ ڈانگماری کریں؟ دیٹ ڈزنٹ مین اپوزیشن کہ آپ گالم گلوچ کریں. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. نہیں، آپ دیکھیں نا جی، ود ان دا ڈیفائنڈ پیرامیٹرز ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے لاء کے، اس کے اندر ہے کہ مثلا ہم نے اپوزیشن کی عمران خان کو ہم نے تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس نکالا نا. لیکن ہم اس بات کے خلاف ہیں کہ ایجیٹیشن کے ذریعے آپ حکومتیں بدل دیں. پھر کوئی حکومت چل نہیں پائے گی، سسٹم چل نہیں پائے گا. نیپوٹزم پہ آ جاتے ہیں. ایک عام آدمی، ہم بھی ظاہر ہے اس کی ملک کا حصہ ہیں، ہم بھی جب اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ڈھابے بھی بیٹھتے ہیں، ٹیکسی والے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، کولیگز ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہیں. تو ایک عام آدمی یہ ڈسکس کرتا ہے کہ ہماری جو دو بڑی طاقتیں ہیں پولیٹیکل پارٹیز، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اوبیسلی آپ ان کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتے، آپ ریپرزینٹ نہیں کریں، بٹ اف یو وانٹ ٹو آنسر یو کین. وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ اتنے سینئر سیاستدان ہیں پیپلز پارٹی کے، آپ کو عرصہ دراز ہو گیا، آپ کے ساتھ کے وہ بہت سے کولیگز ہیں، لائک وائز نون لیگ میں، لیکن جو سیاست ہے وہ سیاسی خاندان میں ہی رہ رہی ہے، جو سیاسی لیڈرشپ ہے پارٹی کی، پولیٹیکل لیڈرشپ وہ اسی فیملی کے پاس ہے. آپ نہیں سمجھتے کوئی اور شخص ڈیزرو کرتا ہے پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے؟ بات ہے کہ پبلک کس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. دنیا میں یہ جارج بش سینئر اور جونیئر کیوں تھے؟ آپ کو انڈیا میں دیکھ لیں، آپ کو ادھر اس ملک میں انڈونیشیا میں دیکھ لیں، تو اٹ از دی ایکسیپٹنس بائی پیپل. جس کو پذیرائی ملے گی عوام سے وہی اس پارٹی کو لیڈ کرے گا. میری بات سمجھیے آپ. تو آبویسلی آج اور پھر جو اس فیملی کے افراد تھے ان کی جمہوریت کے لیے ان کی جدوجہد، ان کی کارکردگی، ان کی سیکریفائسز، مثلاً بی بی کو عوام نے ایکسیپٹ کیا نا. سیکریفائسز تو ورکرز بھی بہت دیتے ہیں. نہیں، میری بات سن لیں نا. تو بی بی جب 86 میں آئی تھیں تو اتنا بڑا استقبال کسی اور کو کبھی ملا؟ تو وہ ایکسیپٹیبلٹی تھی نا بھٹو شہید کی لیگیسی کی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی. اور پھر جب وہ 18 اکتوبر 2007 کو آئیں تو جتنا بڑا رسپانس ان کو عوام نے دیا. تو پالیٹکس تو نام یہ ہے کہ پیپل کس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات. سیکنڈلی، ہمارے ملک میں آپ ڈونٹ کمپیئر ہمارے ملک کی جمہوریت کو جہاں 1,000 سال سے جمہوری عمل چل رہا ہے. ہمارا تو 70 سال میں آدھا وقت تو خاکی والے بیٹھے رہے. تو
اس لیے ہم پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جتنے تواتر سے انتخابات ہوتے رہیں گے اسی وجہ سے چیزوں کو آپ ریفائن کر سکیں گے یا آپ ریفارمز لا سکیں گے. جب پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا، ہم آج پہ آ جاتے ہیں کہ پوسٹ الیکشن سینیریو کہ جی ہم نے نون لیگ کا ساتھ دینا ہے گورنمنٹ میں، تو آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ ٹھیک تھا کہ آئینی عہدے لے لیں لیکن وزارتیں نہ لیں؟ چونکہ وزارتیں لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذمہ داری بھی لے رہے ہیں، اور اس طرح سے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے. کل کو آپ پہ کوئی عوام میں سے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے پالیسیز ایسی تھیں جس کی وجہ سے عوام کو ڈلیور نہیں ہو پایا. ہم نے یہ عہدے ذاتی مفاد کے لیے نہیں لیے، پہلی بات آپ کو بتا دیں. اور میرا یہ سوال ہمیشہ، آپ تو خیر ینگ جرنلسٹ ہیں، میں نے بڑے سینئر سے کہا، میں نے کہا جس حالات میں پاکستان 8 فروری کو تھا، ہمیں بتاؤ ہم گورنمنٹ نہ بناتے تو کیا سلوشن کیا تھا. میں آج کے جتنے بھی انٹیلیجنشین سے سوال کرتا ہوں کہ جو رزلٹ آئے تھے ان رزلٹس میں کوئی سنگل پارٹی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آئینی عہدے بھی نہیں لینے لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں. میری عرض سن لیں نا، میری عرض سن لیں. تو ہم نے تو آفر کیا، ہم نے تو پی ٹی آئی کو بھی کہا آئیں گورنمنٹ بنائیں، لیکن جب ہم آپ کولیشن میں بیٹھتے ہیں تو کولیشن میں بیٹھنے سے عہدہ لینا کوئی جرم ہے؟ جب ہم دیکھنا ہماری بنیاد پہ تو چیف ایگزیکٹو ہے نا، ہم نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، اوکے یہ آفیسز ہم لیں گے. اور وزارتیں نہ لینے کی وجہ کیا تھی؟ میں عرض کروں، وزارتیں ہم نے اس لیے نہیں لی کہ ہم نے کہا کہ ہم نے پی ڈی ایم کے ایک ایکسپیرینس دیکھا تھا، اور وہ 16 مہینے میں کچھ بہت سارے ایشوز تھے جہاں پہ کنسنسس بلٹ نہیں ہوتا تھا. تو ہم نے کہا آپ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں، ہم انشور کریں گے کہ 5 سال گورنمنٹ چلے، اور ہم آپ کو یہ بھی انشور کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے آپ کو ہم کو لیجسلیشن میں بھی سپورٹ کریں گے، گورنمنٹ افیئرز میں جو آپ کو سپورٹ پارلیمنٹ کے اندر چاہیے وہ کریں، لیکن ایگزیکٹو اتھارٹی آپ خود استعمال کریں. اب پریزیڈنٹ کو جو عہدہ آپ کہتے ہیں ہم نے لیا، وہ تو اٹس سارٹ آف اے سیریمونیل لاؤ، جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد آبویسلی اختیارات کم ہو گئے. پہلے بھی کام بھی ہو گئے. 58(2) بھی ختم کر دی تھی میاں صاحب تو نے. یہ سیریمونیل گورنر بھی ہے، وہ بھی ہے، کیونکہ دونوں آرٹیکلز آپ دیکھ لیں جو کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں کہ پریزیڈنٹ نے بھی ایکٹ کرنا ہے آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر، اور گورنر نے بھی وہی کرنا ہوتا ہے. 18ویں ترمیم پہ بھی آ جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کی جو اصل روح تھی کیا اس پہ اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ این ایف سی ایوارڈز ہیں 2010 کے بعد دوسرا سے کنسنسس ہو نہیں سکا. کے پی جو ہے وہ اپنی پیمنٹس کے لیے سی ایم صاحب جو ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے اربوں کی پیمنٹ ہے وہ ہمیں نہیں ملی ابھی تک. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں مزید ترامیم بھی ہونی چاہیے، اور خاص طور پر ٹیکس کا جو ایشو ہے، صوبوں کا ٹیکس کلیکٹ خود سے کرنا چاہیے اور وہ اسی صوبے میں لگنا چاہیے اسی عوام کے لیے؟ دیکھیں یہ بے نظر مسکنسیپشن ہے، میرا خیال ہے لوگوں نے 18ویں ترمیم کو پڑھا نہیں ہے. 18ویں ترمیم اور چیز ہے، نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ اور چیز ہے. جی ہاں. 18ویں ترمیم کے ساتھ ہم نے ڈیولیوشن کی، آٹونومی پروونسز کی بڑھائی، جو وفاق پر سبجیکٹ سے ان کو ٹرانسفر کیا. جی ہاں جی. اور ابھی جو یہ صوبوں کے اختیارات بیسکلی دیے گئے. بیسک جھگڑا جو ہوتا تھا نا وہ این ایف سی پہ ہوتا تھا، جی ہاں. کیونکہ جب ہم نے این ایف سی ایوارڈ اس سے پہلے ملتا تھا آن بیسس آف دی پاپولیشن، تو اس کا فارمولہ چینج کیا گیا. فارمولہ یہ چینج ہوا کہ پاپولیشن، پاورٹی اینڈ دی ایریا، اور پھر اس طرح کہ پنجاب کا حصہ ریڈیوس ہوا اور بلوچستان کا حصہ انکریز ہوا. اور اس کے علاوہ ابھی جو آپ نے کے پی کے کہا بالکل رائلٹی کی بات ہے، لیکن ان کے ساتھ ذرا وہ آ کے بیٹھ کے حساب کتاب تو کر لیں کہ انہوں نے وفاق کو کیا دینا ہے. سیکنڈلی 18ویں ترمیم پہ کچھ لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ جی مرکز کے پاس فنڈز اتنے نہیں بچے، لیکن وہ اس کے لیے کہ آپ نے جو سبجیکٹس ڈیوالو کیے ہیں وہ آپ نے مرکز میں کیوں منسٹریاں رکھی ہوئی ہیں؟ وہ منسٹریاں پروونسز کو جانے دیں. آپ نے فنڈز بڑھا دیے ہیں این ایف سی میں، ان کا شیئر بڑھ گیا جو فیڈرل پول ہے، تو اس کو اپنی منسٹریز رن کرنے دیں آپ.
ٹیررزم کی طرف آ جاتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے کچھ بارڈرز بھی ایسے ہیں, ہمارے پڑوسی ممالک بھی ایسے ہیں, سچویشن کچھ ایسی ہے کہ ہم اس سے نکل نہیں پا رہے. تو اس وقت جو آپریشن کی بات ہو رہی ہے اس پہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں متفق نہیں ہیں, وہ چاہے فضل الرحمان صاحب ہیں, چاہے جماعت اسلامی ہے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, چاہے وہ سنی اتحاد ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ اپیکس کمیٹی اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ میں اناؤنس ہوتا, یا پھر پہلے کنسنسس قائم کیا جاتا, پھر اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا جاتا, اور پھر شاید حالات بہتر ہوتے. ساتھ میں اس میں ایڈ بھی کر دوں کہ پولیٹیکل ول بھی اپیرنٹلی کم دکھائی دیتی ہے. ہنا ربانی کھر صاحبہ نے آخری دورہ کیا تھا بینگ اے فارم منسٹر آف پاکستان افغانستان کا, اور ایپی سینٹر تو افغانستان ہے. تو ابھی تک ہمارے اس کے بعد کوئی وزرائے خارجہ میں سے کوئی بھی افغانستان کا دورہ نہیں کیا, وچ از ویری امپورٹنٹ وائٹل. دورہ ایسے ہی بندہ منہ اٹھا کے نہیں چلا جاتا. ٹھیک ہے. until unless the host country invites you, it gives you an opportunity. One thing یہ ذہن میں رہنی چاہیے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے, کوئی ریسٹورنٹ میں نہیں آپ کو آئس کریم کھانے چلے گئے ہیں. تو اٹس اے میٹر آف ٹو کنٹریز, ٹو Bilateral ریلیشنس. relations, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, سیاست ضرور کریں اور ایک دوسرے کی مخالفت بھی کریں, بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف نیشنل سیکورٹی. نیشنل سیکورٹی کی میں نہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے کتنے نوجوان شہید ہو رہے ہیں آئے دن, پولیس کے ینگ آفسرز, یہ سارے. تو ان کی میجرز تو ہم نے لینے ہیں, لیکن ہم اسٹریٹجیز اگر اوپنلی ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو پھر ہمارے مخالفین کو تو ہماری اسٹریٹجیز پتہ چل جائیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ یہی جس کا کام ہے, پہلی بات ہے یہ ڈومین گورنمنٹ کی ہوتی ہے, ایگزیکٹو کی یہ ڈومین ہے کہ اس نے کیا پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے اور اس نے آرم فورسز کو انوالو کرنا ہے, کیونکہ اٹ از این ایشو آف ڈیفینس. میرا موقف یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں, کہتے ہیں ان کیمرہ بریفنگ. انفارچونیٹلی ان کیمرہ بریفنگ بھی فلیش آؤٹ ہو جاتی ہیں, میڈیا کے ایسے ذرائع کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو یہ جو اسٹریٹجیز ہے نا, یہ بڑی کنفائن میٹنگز میں ڈسکس ہوتی ہیں. تو ایپیکس کمیٹی میں یہ بیٹھیں. ایپیکس کمیٹی بنی کب تھی؟ اے پی سی پشاور کے بعد بنی نا. جی ہاں. تو نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ جو اب یہ سیاست کھیل رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونے دیں گے, وہ نہیں ہونے دیں گے, ان سے پوچھو کہ جن لوگوں نے ہمارے 141-42 بچے شہید کیے, معصوم بچے, ان کے والدین سے پوچھیں نا کیا ہے. اور 70-80 ہزار سے زائد پاکستانی جو ہیں جانے دے چکے ہیں وار اگینسٹ ٹیررزم میں. جن کے بچے شہید ہوتے ہیں ان کی ماؤں سے, ان کے والدین سے, ان کی بہنوں سے, ان کے بھائیوں سے پوچھو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. آپ ان کو واپس تو نہیں لا سکتے, لیکن آپ وہ اقدامات اٹھا سکتے ہیں کہ مزید شہادتیں ہمیں نہ دینی پڑ جائیں. اچھا, ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن جماعتوں کی ریزرویشنز ہیں اور جو آپ کے ماضی کے الائز بھی ہیں, آپ کے نون لیگ کے بھی, فضل الرحمان صاحب, ان کو مطمئن کرنا چاہیے. لیکن بریک لے لوں, ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہے گا, بریک کے بعد جواب لیتے ہیں. جی بخاری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطمئن کرنا چاہیے اپوزیشن دیکھیے جماعتوں جی, کو, بالکل ریزرویشنز دور کرنی یہ چاہیے؟ ملک صرف گورنمنٹ کا نہیں ہے, اپوزیشن والا کا بھی ملک ہے نا. وہ بھی اس ملک میں سیاست کرتے ہیں, ان پہ بھی اتنی رسپانسبلٹی ہے جتنی گورنمنٹ پہ رسپانسبلٹی ہے. تو ہم کہتے ہیں آئیں بیٹھیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن ایک سیاسی جماعت تو کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایشو ایسا ہے کہ نیشنل سیکورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں. کم وقت میں میرا موقف یہ ہے. بجٹ پہ آ جاتے ہیں. جب 18,000 ارب کا وفاقی بجٹ ہو پلس مائنس سم تھنگ, اور اس میں سے تقریباً 9,700 ارب کے قریب جو ہے وہ ہمارے قرضوں کی سود کی ادائیگی پہ چلا جائے, تو ایسے میں اوبیسلی حکومت کے پاس آپشنز بڑی کم بچ جاتی ہیں. تو ایسے میں جب آپ ان کے الائنس میں بھی ہیں, اور جب بلاول بھٹو صاحب, آصفہ صاحبہ جب تقریر کرتی ہیں, تنقید کرتے ہیں, تو ایک طرف سے میسج یہ آتا ہے کہ جی یہ عوامی بجٹ نہیں ہے, یہ بائی دا بابو ہے, فور دی بابو ہے. لیکن دوسری طرف آپ پھر یہ بھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے حکومت کا ساتھ دینا ہے. اس میں کانٹرڈکشن نہیں دکھائی دیتی آپ کو؟ قطن کانٹرڈکشن. آپ یہ دیکھیں نا, سی بیک کہ جب عمران خان گورنمنٹ میں آیا تو کتنے بلین ڈالرز ہم پہ قرضہ تھا؟ اٹ واز اراؤنڈ 24 بلین ڈالرز. جب وہ چھوڑ کے گیا تو اراؤنڈ 44-45 بلین ڈالرز چھوڑ کے گیا. وہ کس نے ری پے کرنا ہے؟ جو قرضہ دیتے ہیں وہ خیرات تو نہیں دیتے نا, ہاں جی. تو وہ کس نے واپس کرنا ہے؟ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے نا. جو گورنمنٹ سبسیکوینٹلی آئے گی اس نے دینا ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. اصل ایشو جو ہے, جو میں سمجھتا ہوں, ایک تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوئی ہے, اس پہ پیپلز پارٹی کو اعتراضات تھے. یہ جی ایس ٹی بڑھایا, یہ وہ ایک عام آدمی بھی افیکٹ ہوتا ہے. ہم سمجھتے تھے کہ ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہیے, اس میں انوالو. بدقسمتی اس ملک کی,
ہم اس ملک کے عوام کرٹیسائز کرتے ہیں گورنمنٹس کو، لیکن ہم اپنی رسپانسبلٹی کتنی نبھاتے ہیں؟ ذرا کوشچن کر لینا جو سیلف امپلائڈ لوگ ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز ہیں جی، لائرز اور بزنس کمیٹی. بٹ آپ نہیں سمجھتے اداروں کا کام ہے ان سے ٹیکس نکالنا؟ میری بات تو سنیں نا، وہ کبھی وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی آج میں پڑھ رہا تھا، جب سے انہوں نے وہ سم والی پابندی لگائی ہے نا، جی تو آج میں پڑھ رہا تھا کوئی 50,000 آج کے پیپرز میں تھا کہ 50,000 لوگوں نے ریٹرنز فائل کیے. بٹ بخیر صاحب یہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے لغاری صاحب جو منسٹر ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی اتنے ہزار میگا واٹ پڑی ہوئی تھی، ہم نے دی نہیں، گرڈ میں شامل نہیں کی کیونکہ لائن لاسز ہیں، چوری ہے، ان ایریاز میں نقصان ہوتا ہے. لائک وائز دیکھیں آپ نے دنیا میں ٹریول کیا ہے، کچھ مجھے موقع ملا، دیکھیں باہر وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے، آپ گھر کے بل نکالیں، آپ بینک اکاؤنٹس دیکھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے کون شخص کتنا کما رہا ہے. تو حکومتی اداروں کا شکنجہ ایسا ہونا چاہیے نا کہ وہ ٹیکس بالکل آئی ایگری ود یو کہ ہمارے اداروں میں بھی نائل ہی ہے. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ بڑھا لیں، یہ کامن آدمی کو افیکٹ نہ کرے. مثلا یورپ میں آپ دیکھیں بچوں کے آئٹمس پہ VAT نہیں ہے، ویلیو ایڈڈ ٹیکس نہیں ہے، بہت سارے ایٹیبلس پہ نہیں ہے. تو اب یہ یہاں پہ جو GST انہوں نے ماچس کی ڈبیا بھی لگایا، یہ کامن آدمی مزدور جو ہے ماچس کی ڈبیا ہے وہ بھی GST دے. تو ٹیکس بڑھانا ہے تو یہ جو سیلف امپلائڈ ہے نا پاکستان میں سوائے تنخواہ دار طبقے کے یا اس کانٹریکٹر کے جس کا اور ایٹ سورس کٹ جاتا ہے ہیں جی، اس کے علاوہ یا جس نے رینٹ سرکار کو اپنی پریمیسز دی ہوں تو اس کا ایٹ سورس کٹتا ہے. باقی تو وی آر ناٹ فیئر انف. ایک بات اب ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. ٹھیک ہے، اور ابھی بدقسمتی آپ یہ دیکھیں، سمجھتے تو ہم ہیں لیکن ہو نہیں رہا ایسا. نہیں مجھے یہ نظر آتا ہے، آپ دیکھیں آلموسٹ 19 ٹریلین کا آپ کا بجٹ ہے جو ایسٹیمیٹڈ ایکسپینڈیچرز ہیں آپ کے، اور کوئی 13 بلین کی آپ کی ریسیٹس ہیں جو ایکسپیکٹڈ ریسیٹس ہیں. مجھے وہ 6 ٹریلین روپیز کے جو گیپ ہے مجھے نظر آتا ہے جو وہ ہم کہاں سے پورا کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک سوال ہے فائنانس منسٹر کے لیے کہ یہ قوم کو بتائے کہ وہ کہاں سے ہم پورا کریں گے. ہم جب دنیا میں ترقی کی بات کرتے ہیں اور جب ہم کمپیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ اب شاید لگتا ہے کہ وہ خیالی بات ہے. آپ کسی بھی بڑے رائٹر کو، کسی بھی ڈپلومیٹ کی کتاب کو پڑھ لیں تو وہاں پہ پاکستان کا ذکر تو کہیں ہے ہی نہیں. انڈیا کا ذکر تذکرہ ہوتا ہے، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان تو اس لیگ سے ہم آؤٹ ہو چکے ہیں. انفارچونیٹلی آج صرف سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے ایک عام پاکستانی، اس کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. اگر آپ سرمرائز کرنا چاہیں، وہ یہی آپ کے کلوزنگ ریمارکس بھی ہوں گے آج کے پروگرام کے، کہ کس سے آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں آج کا پاکستانی جس جگہ پہ کھڑا ہے اور جس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، بجائے آپ پوائنٹ کرنے کے نا، لیٹس کم اپ ود پرپوزلس. آج واٹ از دیٹ؟ بصیت قوم ہم جس کیپیسٹی میں بھی ہیں، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے نا. اپوزیشن کو بھی کرنا ہے، گورنمنٹ کو بھی کرنا ہے، انسٹیٹیوشنس کو بھی کرنا ہے جی. اور ہمارا بیسک جو سوشل کانٹریکٹ ہے دیٹ از 1973 کانسٹیٹیوشن. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہونا چاہیے، اور پھر ادارے بھی اس کے مطابق عمل درآمد کریں، اور ہم قومی ذمہ داری سمجھیں، چاہے ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں، چاہے ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوں، یا جب ہم کسی اور جگہ بیٹھے ہوں. یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کی ترقی میں ہمارا کردار بالکل شامل ہونا چاہیے اور ہمارا کردار ادا کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ نیر حسین بخاری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے ہفتے ملاقات ہوگی.